اتحادی حکومت نے قبل از وقت اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی اور جے یو آئی ایف سمیت حکمران اتحاد میں شامل تقریباً تمام پارٹیوں کے مابین اس بات پر اتفاق ہو گیا ہے کہ موجودہ اسمبلیاں مقررہ وقت سے 2-3 دن پہلے تحلیل کر دی جائیں گی۔ تاہم حتمی تاریخ کے حوالے سے مشاورتی عمل جاری ہے، اس لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ تو واضح کر دیا ہے کہ اگست 2023 میں ان کی حکومت سبکدوش ہو جائے گی، لیکن تاریخ نہیں بتائی۔ جمعرات کے روز قوم سے خطاب کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ اپریل 2022 میں انہیں جو ذمہ داری سونپی گئی تھی، یہ امانت وہ اگست میں نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ اس سے ایک روز پہلے بھی انہوں نے اسی نوعیت کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی حکومت کی مدت اگست میں ختم ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے ان واضح اعلانات کے بعد موجودہ اسمبلیوں کی مدت بڑھانے یا نہ بڑھانے سے متعلق بحث بظاہر ختم ہو گئی ہے اور اس حوالے سے بے یقینی کے بادل چھٹتے دکھائی دے رہے ہیں۔ تاہم اس سوال کا اب تک واضح جواب سامنے نہیں آیا کہ اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد بننے والی نگران حکومت کتنے عرصے چلے گی۔ اسلام آباد میں موجود باخبر ذرائع نے بتایا کہ محض 1-1.5 ہفتے پہلے تک خود حکومت کے اتحادی ارکان بھی موجودہ اسمبلیوں کی مدت کے حوالے سے الجھن کا شکار تھے اور ان کے پاس اس بارے میں واضح جواب نہیں تھا کہ موجودہ اسمبلیوں کی مدت بڑھائی جائے یا نہیں۔ تاہم اب وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اگست میں اسمبلیوں کی تحلیل کے واضح اعلان کے بعد بظاہر شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس معاملے پر پچھلے کچھ عرصے سے پائی جانے والی کنفیوژن کے پس پردہ معاملات سے آگاہ ذرائع کا کہنا ہے کہ اسمبلیوں کی مدت کو لے کر یہ الجھن بے سبب نہیں تھی۔ موجودہ اسمبلیوں کی مدت میں اضافے کا آپشن پہلے یقیناً زیر غور تھا۔ دراصل 2 آپشن زیر غور تھے۔ ایک یہ کہ آئین میں دیے گئے طریقہ کار کے تحت معاشی ایمرجنسی لگا کر موجودہ اسمبلیوں کی مدت میں 6 ماہ یعنی مجموعی طور پر 1 برس کا اضافہ کر دیا جائے، اور دوسرا زیر غور آپشن یہ تھا کہ موجودہ اسمبلیاں اگست میں تحلیل کر کے نگران سیٹ اپ کے دورانیے میں اضافہ کر دیا جائے۔ تاہم پہلے آپشن پر اتفاق رائے نہ ہو سکا، خاص طور پر آئی ایم ایف سے اسٹینڈ بائی معاہدے کے بعد یہ آپشن کمزور ہو گیا تھا۔ اس کے بعد معاشی ایمرجنسی لگانے کا جواز باقی نہیں رہا۔ اگر خدا نخواستہ آئی ایم ایف سے معاملات طے نہیں پاتے تو پھر معاشی ایمرجنسی خارج از امکان نہیں تھی۔ ذرائع کے مطابق اسمبلیوں کی مدت سے متعلق بے یقینی کی صورتحال کا ایک بڑا نقصان یہ بھی ہو رہا تھا کہ بیرونی سرمایہ کار ان حالات میں اپنا پیسہ لگانے کا خطرہ مول نہیں لیتے۔ چنانچہ مشاورت کے بعد تمام اسٹیک ہولڈرز میں اتفاق ہوا کہ جب اسمبلیوں کی تحلیل کا معاملہ طے ہو چکا ہے تو پھر اس کا 2 ٹوک اعلان کر کے بے یقینی کا خاتمہ کیا جائے۔ یوں قوم سے خطاب کا آغاز وزیر اعظم نے اسی بریکنگ نیوز سے کیا۔ تاہم فوری طور پر یہ نہیں بتایا کہ اسمبلیاں اگست کی کس تاریخ کو تحلیل کی جائیں گی۔ اس سے پہلے یہ اطلاعات مل رہی تھیں کہ پیپلز پارٹی اور جمعیت العلماء اسلام مقررہ مدت سے 2-3 روز پہلے اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حق میں ہیں تاکہ آئندہ انتخابات کی بھرپور تیاری کے لیے 90 روز مل جائیں، جبکہ نون لیگ اسمبلیوں کی مدت پوری کرانے کی خواہش مند ہے، جس کے نتیجے میں 60 روز بعد انتخابات کرانا ہوں گے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ اطلاعات درست نہیں تھیں۔ ان تینوں بڑی پارٹیوں سمیت دیگر اتحادی جماعتوں کے مابین بھی یہ اتفاق ہو چکا ہے کہ اسمبلیاں اپنی مدت سے 2-3 روز پہلے تحلیل کی جائیں، جس کے بعد آئینی طور پر 90 روز میں انتخابات کرانے ہوں گے۔ لیکن ابھی تک دوسرے زیر غور آپشن کے حوالے سے اتفاق رائے ہونا باقی ہے کہ نگران حکومت کا دورانیہ کتنا ہونا چاہیے۔ نئی قانون سازی کے بعد اس کا فیصلہ اب الیکشن کمیشن پاکستان نے کرنا ہے۔ تاہم ظاہر ہے کہ اس فیصلے کے لیے الیکشن کمیشن عام اسٹیک ہولڈرز کا ان پٹ بھی لے گا، اگرچہ وہ اس کا پابند نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس حوالے سے بھی جلد واضح صورتحال سامنے آ جائے گی کہ نگران سیٹ اپ کب تک برقرار رکھا جائے۔ نگران وزیر اعظم اور ان کی کابینہ کے انتخاب سے کم از کم نگران حکومت کی مدت کے بارے میں ارادوں کا اندازہ ہو جائے گا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔